إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا بلا شبہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ اور وہ ٹھوڑیوں تک ہے فَهُمْ مُقْمَحُونَ اور ان توقوں کی وجہ سے ان کے سر کو قدرے اوپر اٹھا کر جکڑ دیا گیا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ہم نے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے دیوار حائل کر دی ہے فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور وہ بصیرت نہیں رکھتے رب ذوالجلال نے ان آیات میں ان بدبخت انسانوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں اگر اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے یا عزت سے نوازا ہے یا کسی بھی اور چیز میں اللہ نے ان کو برتری دی ہے تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ زمین پر اتراتے ہیں فخر کرتے ہیں اکڑ کر چلتے ہیں اپنی ایڑیوں کو زمین پر مارتے ہیں اور گردن
کو اکڑا کر چلتے ہیں، سر کو اونچا کر کے چلتے ہیں، دوسروں کو حقیر اور خود کو اعلیٰ و عرفہ تصور کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم ایسے انسانوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہماری رہنمائی سے منہ موڑ لیتے ہیں پھر ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہماری جو تائید، نصرت اور شفقت ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ سب کچھ ہم ان سے چھین لیتے ہیں۔ اور پھر اس کی مثال دے کر سمجھایا، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، پھر ہم ان کے گردن میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لعنت کا طوق ڈال دیتے ہیں۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ طوق ہم اس طرح کس کر ڈال دیتے ہیں کہ ان کی گردن کو ایک زاویے پر رکھ کر جکڑ دیتے ہیں، پھر وہ فطری ضروریات جو ان کی ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ مقمحون کا لفظ اس بات کی عکاس کرتا ہے کہ جو ان کی فطری ضروریات ہیں ان کو بھی وہ بھول جاتے ہیں۔ عربی زبان میں مقحم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس اونٹ کو کے سامنے پانی پیش کیا جائے مگر وہ پانی پینے کے لیے اپنی گردن نیچے نہ کرے، اور اس اونٹ کو بھی مقحم کہا جاتا ہے جو اونٹ سرکش ہو جائے اور پھر اس کی گردن کو کس کر اس کے کچاوے کے ساتھ پیچھے موڑ کر باندھ دیتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اس بدبخت کی مثال جو ہے اس سرکش اونٹ اور بد نصیب اونٹ سے دی ہے۔ فرمایا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ طوق جو ہے وہ تھوڑی تک آ جاتا ہے اور اب اس کی گردن جو ایسے زاویے سے اس کا سر جکڑ دیا جاتا ہے کہ نہ وہ نیچے ہوتی ہے اور نہ اوپر کو جاتی ہے۔ ایسا بدبخت انسان پھر اس قدر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے کہ اسے یہ فرصت تک نہیں ملتی کہ کبھی وہ چند لمحات کے لیے اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دے۔ نصیحت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور نہ تو وہ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے کیونکہ اس کی تھوڑی تک وہ لعنت کا طوق پڑ چکا ہے، اسے اپنے قدم، اپنا گریبان، اپنا سینہ نظر نہیں آتا، اور پھر اللہ اس کو اپنی رحمت سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ کبھی اس کی گردن جو ہے وہ تمنا اور آرزو کے لیے آسمان کی طرف بھی نہیں اٹھتی۔ فرمایا پھر یہی بس نہیں کرتے ہم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، پھر ہم اسے حوادث زمانہ اور حالات زمانہ، واقعات زمانہ سے بھی بے بہرا کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے مفاد میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اسے ہم اتنی بھی توفیق نہیں دیتے کہ وہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے بھی دیکھ لیں، ہم اس کے سامنے دیوار قائم کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی دیوار قائم کر دیتے ہیں، نہ اسے اپنا ماضی یاد رہتا ہے، ہم اس کے پیچھے دیوار کر دیتے ہیں، اسے اپنا ماضی بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کل کیا تھا، اور اس کے سامنے بھی دیوار قائم کر دیتے ہیں، وہ اپنے مستقبل سے بھی ناآشنا ہو جاتا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا،
اور یہاں رب ذوالجلال نے جو اطراف اور گرد و پیش کے حالات ہیں اس سے بے بہرا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پھر اس کے لیے نصیحت کا سامان ختم ہو جاتا ہے، اسے کہیں سے بھی نصیحت نہیں ملتی، نہ سامنے سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ اور یہاں اگرچہ رب ذوالجلال نے آگے اور پیچھے کا ذکر کیا ہے اور دائیں اور بائیں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن یہ بڑی لطیف پیرائے کے اندر جو ہے چاروں اطراف سمجھا دیے گئے ہیں۔ جس طرح ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ کل کبھی نہیں آتی، جو آتا ہے وہ آج ہی ہوتا ہے، کیوں بولنا؟ کل کبھی نہیں آتی نا، جو بھی دن آتا ہے وہ آج ہوتا ہے۔ تو جس طرح اس کے اندر اس جملے کے اندر ایک اعجاز ہے کہ کل کبھی نہیں آتی، تو سمجھنے والا شاید سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کل کا انکار کر رہا ہے، لیکن وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کل جو ہے جب آئے گی وہ آج ہو جائے گا۔ تو اسی طرح دائیں بائیں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ جب وہ جدھر دیکھے گا وہ اس کے آگے ہوگا اور جدھر نہیں دیکھے گا وہ پیچھے ہو جائے گا۔ جب وہ گردن موڑ کر ادھر دیکھے گا تو یہ اس کا آگے ہے اور یہ اس کے پیچھے ہو جائے گا۔ بڑے لطیف پیرائے میں رب ذوالجلال نے دو اطراف ذکر کر کے چاروں کا تذکرہ کر دیا، وہ جدھر دیکھے گا وہی اس کے آگے ہے۔ تو فرمایا ہم اس کے جو ہے نا اسے اطراف سے بے بہرا کر دیتے ہیں، نصیحت اور عبرت کی راہیں اس کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیں طریق گواہ ہے، جو اللہ نے فرمایا نا طریق اس پہ گواہ ہے کہ وہ سرکش جو تھے وہ بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی نصیحت نہ حاصل کر سکے۔ فرعون کو دیکھ لیں آپ، مقابلہ کروا رہا ہے جادوگروں سے، اس کے سامنے جادوگر جو ہے وہ شکست کھاتے ہیں۔ جادوگر خود شکست کھانے کے بعد نہ صرف اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ ایمان لے آتے ہیں۔ جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ ایمان لے آتے ہیں، اور جس نے مقابلہ اس لیے کروایا تھا کہ تاکہ بظاہر اس نے مقابلہ اس لیے کروایا تھا تاکہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے، لیکن وہ پھر بھی جھوٹ پر قائم رہتا ہے۔ تو رب ذوالجلال جو ہے اس کے لیے پھر ہدایت کی راہیں سب مسدود کر دیتے ہیں۔ یہ تکبر، یہ غرور ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو توبہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ باقی جو امراض ہیں نا، باقی جو بیماریاں ہیں، ان گناہوں سے آدمی بڑے بڑے گناہگار توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک زمانے کا بڑا قاتل توبہ کر لیتا ہے، ایک بڑا بدکار توبہ کر لیتا ہے، لیکن تکبر اور غرور کی بیماری میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی مثال دیکھ لیں آپ، شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا نا، غرور ہی تو کیا تھا نا۔ اب دیکھ لیں اس کے سامنے کتنے عبرتناک واقعات ہوئے۔ اس نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی اپنی آنکھوں کے ساتھ، سارے مشاہدات اس نے کیے، لیکن اسے توبہ میسر نہیں جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایسے بدبخت کو اپنی رحمت سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ اسے توبہ کا موقع بھی فراہم نہیں کرتے۔ یہ تکبر اور غرور ایسا بڑا گناہ اور ایسا بڑا جرم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم ایسا ہی نہیں اس کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کی بینائی اگرچہ قائم رہتی ہے، ہم اس بندے کو دل کا اندھا کر دیتے ہیں، اس کی بصیرت چھین لیتے ہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر جب وہ بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے پھر بڑے سے بڑا واقعہ اور بڑے سے بڑی عبرت
گاہ جو ہے وہ بھی اسے نظر نہیں آتی، اور جب وہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے پیارے حبیب بس کرے اب اب ان کے لیے ہدایت کی راہ مسدود ہو گئی ہے، اب برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ یا ایھا الرسول بلغ، میرے حبیب اب دعوت دیں ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف سے ہم نے پیغام بھیجا وہ آگے پہنچائیں۔ لیکن جس کے لیے اللہ ہدایت کی راہ مسدود کر دیتا ہے پیغمبر کو بھی کہہ دیتا ہے کہ بس بھائی چھوڑیں ان کو، دفعہ مارو ان کو۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اب آگے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا ہے بڑے پیارے انداز میں، فرمایا آپ چھوڑ دیں ان کو، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ ان کو ڈرائیں جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں، جو اپنی نصیحت پر آپ کی نصیحت پر کان دھرتے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انذار جو ہے نا اس عمل کا تسلسل سے جاری رہنا چاہیے۔ ڈرانے کا جو عمل ہے نا اس میں تسلسل ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر، بھی آپ ان کو ڈرائیں جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، ان کو ڈرائیں آپ، جو باغی اور سرکشیں چھوڑ دو ان کی حالت پر۔ تو انذار کا عمل جو ہے نا یہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور مجھے کئی بار کئی دوستوں نے مجھ سے یہ شکوہ کیا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نا ڈراتے ہی زیادہ رہتے ہیں۔ تو اصل میں قرآن کی نص یہ ہے کیونکہ وہ لونی تو اسے دی جاتی ہے نا جسے نیند آ رہی ہو، جھولے میں ڈال کر تو اس بچے کو سلایا جاتا ہے نا جسے نیند نہ آ رہی ہو، اور جو اٹھنے کا نام ہی نہ لے، اس قدر گہری نیند سو جائے کہ اٹھنے کا نام نہ لے، کومے میں چلا جائے، اس کو تو کوئی جھولے میں ڈال کر جھولا نہیں دیتا نا، اس کو تو ڈاکٹر حضرات بھی کبھی اس کے پاؤں پہ مارتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھ پہ ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتے ہیں، اٹھو اٹھو۔ تو میرے بھائی قوم تو سو رہی ہے، اس کو تو ڈرانے کی ضرورت ہے، جھولا دلانے کی ضرورت نہیں۔ خوشخبریاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انذار پہلے ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے کیا کہا، فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ ان کو ڈرائیں جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، جو نصیحت کو مانتا ہے اور رب ذوالجلال سے دلائل کا مشاہدہ کیے بغیر ڈرتا ہے۔ اللہ نے کتنا مرتبہ بیان کر دیا، یعنی ایک وہ بدبخت جس کے دل میں رب ذوالجلال نے لعنت کا ٹو ڈال دیا ہے، وہ معجزات کا مشاہدہ کر کے بھی نہیں ڈرتا، وہ معجزات کا مشاہدہ کر کے بھی ایمان نہیں لاتا، اور ایک وہ ہے جس پہ مالک اتنا مہربان ہے کہ اس نے مشاہدہ بھی نہیں کیا، وہ بغیر مشاہدہ کیے ڈر رہا ہے۔ اور جب آدمی اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ بغیر مشاہدہ کیے ڈرتا ہے تو پھر رب کہتا ہے فبشرہ بمغفرۃ، اب یہ پہنچا اس مقام پر، اب ہے یہ بشارت کا حقدار، اب اس کو بشارت دو۔ اور بشارت بھی اگر انذار بہت زیادہ ہے نا تو بشارت بھی بہت بڑی ہے۔
فبشرہ بمغفرہ، اس انعام سے بڑا اور کوئی انعام نہیں ہے، اس انعام سے بڑا کوئی انعام نہیں۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جب محشر کا میدان لگا ہو اور نفسہ نفسی کا عالم ہو اور لوگ کانپ رہے ہوں اور رب کہہ دے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا فبشرہ بمغفرہ، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، وَأَجْرٍ کریم، اور تجھے جو معاوضہ ملنا ہے نا، وہ معاوضہ جو ہے تجھے ایک آنرشپ ہوگی، وہ معاوضہ جو ہے نا وہ معاوضہ نہیں ہوگا، وہ سمجھے وہ ایک کانووکیشن ہوگی، اور اس کانووکیشن میں تجھے جب اعزاز دیا جائے گا، لوگوں کو بلا کر لوگوں کے سامنے تجھے اعزاز دیا جائے گا، اللہ کہے گا فرشتوں یہ ہے میرا بندہ اور میں آج اسے اس انعام سے نواز رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر انذار ہو گیا، اس کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا نا دل کے اندر، اور مغفرت ملتی بھی وہی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جب خوف جو ہے نا دل میں گھر کر جائے نا، تو پھر مگر مغفرت جو ہے نا وہ چھتری بن کر سر میں آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے واقعات ایسے آئے، ادھر ڈرا اور ادھر مغفرت آ گئی۔ قرآن نے کہا، قرآن کہتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو ڈر گیا نا اس کے لیے ایک بھی نہیں، دو جنتیں اکٹھی ہیں، خوشخبریاں بھی بڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں کہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یاد رکھ لو مردوں کو زندہ ہم نے ہی کرنا ہے، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور یہ یاد رکھ لو جب زندہ ہم نے کر کے اپنے دربار میں آپ کو پیش کرنا ہے نا، تو اس سے پہلے کا جو عمل ہے وہ بھی کیا ہے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو نا، تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، ہونٹوں کی ہر حرکت اور پلکوں کا سب جھپکنا، یہ ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ اور نوٹ ہی نہیں کر رہے، ساتھ ساتھ وَآثَارَهُمْ، اس طرح آپ دیکھیں نا کوئی بھی کتاب پڑھ لیں تو اس کے اندر مختلف قسم کے اسباب، اور اسباب کے بعد پھر ان کا انجام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو ہم آپ کی کتاب مرتب کر رہے ہیں نا، اس کتاب کے اندر آپ کے اعمال بھی نقل کر رہے ہیں، اور ہر عمل کا جو آگے صلہ ہے نا وہ بھی آگے درج ہے۔ اور یہی وجہ ہے نا کہ جب وہ بدبخت آدمی جس نے اپنی دنیا برباد کر دی جب اپنی کتاب کو دیکھے گا نا، تو ساتھ اس کا انجام بھی آگے لکھا ہوگا، کہے گا یا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا؟ افسوس اس کتاب پر کہ اس نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے آثار بھی لکھ رہے ہیں۔ بعد نے کہا کہ آثار سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ رہا ہے، یعنی قدموا سے مراد جو کچھ اس نے اپنے لیے کیا، یعنی اچھے عمل کیے یا برے عمل کیے وہ، اور آثار سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے مال و زر پچھلے والوں کے لیے چھوڑا۔ بہرحال اگر مال و زر بھی اس سے مراد ہے جو وہ پچھلے والوں کے لیے چھوڑ رہا ہے،
یا اچھا یا برا عمل یا اچھا یا برا طریقہ جو پچھلے والوں کے لیے چھوڑ رہا ہے، تو یہ اگر تسلیم کرے تو یہ مفہوم بھی عام ہو جائے گا، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ اس لیے کہ جو آثار ہیں وہ بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے، تو اس کو بھی ایک حدیث کی اس سے تقویت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھیں، اگر آپ کسی اچھے عمل کا آغاز کرتے ہیں، کسی علاقے میں جاتے ہیں، وہاں کسی سنت کا عمل نہیں ہو رہا، آپ وہاں اس عمل کو زندہ کر دیتے ہیں، اس عمل کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر آپ کو دیکھ کر جو دیگر لوگ عمل کرتے ہیں تو جو ثواب ان کو ملے گا وہ آپ کو بھی ملتا رہے گا جب تک وہ جاری رہے گا۔ اگر یہ آثار ہے تو یہ بھی بہت اچھی ہے۔ اور اگر کسی بدبخت نے کسی معاشرے کے اندر برائی کا ارتکاب کر دیا اور جب تک وہ برائی دیگر لوگ کرتے رہیں گے یہ بندہ برابر کا اس جرم میں شریک ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کوئی اچھا عمل چھوڑ کر جائیں تاکہ لوگ آپ کے اچھے عمل کی، آپ کی اولاد، آپ کے اہل و عیال، آپ کے محلے والے آپ کے اس اچھے عمل کو دیکھ کر اچھا عمل کریں، اور یہ ثواب فری کا ہے، مفت کا ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہہ کے جو اسی سے تعلق رکھتی ہے ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن لحی، اس شخص نے عرب میں بت پرستی کو رواج دیا تھا۔ یہ کہیں گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ بت پرستی ہو رہی تھی، یہ واپس آیا اور اس نے آ کر عرب میں بت پرستی کو رواج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنم میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا اس کی سزا کا، وَنَكْتُبْ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، نَكْتُبْ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس کی آنتڑیاں اس کی دبر کے راستے سے باہر نکلی ہوئی تھی اور ان کے گرد جہنم کے اندر وہ ایسے چکر کاٹ رہا تھا جس طرح بیل جو ہے وہ کولو کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی بدبخت نے اپنے علاقے میں، اپنی قوم میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں کسی ایسے برے عمل کا آغاز کر دیا جو پہلے نہیں تھا، بڑی سزا ہے اس کی۔ اور لیکن ہم جو ہے نا اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا بڑے شوق سے کرتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر اسے وائرل کرتے ہیں اور پھر بڑی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھتے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، دیکھا تو نہیں، لوگوں سے سنا یہ ٹک ٹاکر اور یہ کیا کیا چیزیں، یہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ آثار جو ہے نا یہ لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب ان سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ دنیا کے مزے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے باعث عبرت بنا دے اور ہمارا انجام اچھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔